بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان اسٹڈیز کا لیکچر 19 ہے اور اسی چیپٹر میں ہم 1956 کنسٹیٹیوشن کے حوالے سے بات کریں گے. کافی طویل غور و خوض کے بعد 1956 کا آئین منظور ہوا اور اس نے عبوری آئین کی جگہ لے لی. اس آئین میں 234 آرٹیکلز اور 6 شیڈولز تھے اور اس آئین نے ملک کا نام اسلامی جمہوری پاکستان ڈکلیئر کیا. اس آئین پر 1935 کا جو ایکٹ تھا اور جو عبوری حکومت آئین تھی 1947 والا، تو اس آئین پر 1935 کے ایکٹ اور عبوری آئین کا کلیئر امپیکٹ تھا، واضح اثر تھا، کیونکہ عبوری آئین اور 1935 کا ایکٹ وہ فیڈرل تھا، پارلیمانی تھا. تو اسی طرح یہاں پر بھی فیڈرل اور پارلیمانی اور بہت چیزیں ان میں مشابہ تھیں. ہم اس کی فیچرز کی بات کریں تو سب سے پہلا پارلیمنٹری سسٹم. پارلیمنٹری سسٹم وہ نظامی حکومت ہوتا ہے جس میں نیشنل اسمبلی ایگزیکٹو کا انتخاب کرتا ہے. تو ایگزیکٹو اتھارٹی پارلیمانی نظام میں اسی آئین کے تحت وہ صدر کے پاس تھا اور صدر اس اختیار کو وزیر اعظم کے مشورے سے استعمال کرتا تھا، سوائے ان معاملات میں جن میں صدر کے پاس صوابدید تھی. صدر کے پاس برائے نام اختیارات تھے اور وہ محدود اختیارات کا استعمال کرتا تھا. اس کے جو فنکشنز تھے وہ سیریمونیل تھے، نامینل فنکشنز تھے. اسی آئین کے تحت صدر کی عمر وہ 45 سال ہونی چاہیے. صدر مسلمان ہونا تھا اور اسی طرح وہ کوالیفائڈ ہونا تھا کہ وہ اس کے پاس یہ کوالیفیکیشن ہو اور کہ وہ صوبائی یا قومی اسمبلی کا امیدوار کی حیثیت سے الیکشن کے لیے کھڑا ہو سکے. تو ہی شوڈ بی کوالیفائڈ ٹو بی اے ممبر آف نیشنل اسمبلی. صدر کا انتخاب صوبائی اسمبلیاں اور قومی اسمبلی کرتی تھی. تو صدر کا انتخاب قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں کرتا تھا مشترکہ طور پر. پرائم منسٹر کو صدر جو ہے نا وہ پرائم منسٹر کی اگر ہم بات کریں وزیر اعظم کی، تو اس کو مقرر کرتا صدر وہ پرائم منسٹر کو اپوائنٹ کرتا تھا اور جب وہ اپوائنٹ ہوتا تو صدر اس کو ریموو نہیں کر سکتا تھا، سوائے اس کیس میں کہ جب صدر کو محسوس ہو کہ پرائم منسٹر قومی اسمبلی میں اکثریت کی حمایت اس کو حاصل نہیں، تو وہ پرائم منسٹر کو کہے گا کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں. جیسا کہ پنجاب میں گورنر نے پرویز الہی سے کہا کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں. تو صدر وہ اس پورے پروسیس کا واحد جج ہوگا اور وہ پرائم منسٹر سے کہے گا کہ آپ اپنی سپورٹ کو، میجارٹی سپورٹ کو ظاہر کریں. اس کے ساتھ ساتھ کابینہ وہ نیشنل اسمبلی کے سامنے اسمبلی کو کلیکٹیولی رسپانسیبل تھا، اجتماعی طور پر ذمہ دار تھا. اور اسمبلی جیسا کہ آج کل اسمبلی وہ کیبنٹ سے سوالات پوچھتی ہے ہر وزیر سے، تو اسی طرح 1956 آئین میں بھی جو کابینہ تھا وہ مجموعی طور پر، اجتماعی طور پر قومی اسمبلی کو جواب دیتا. پرائم منسٹر گورنمنٹ کا سربراہ ہوتا ہے اور اس کی معاونت کے لیے اس کی کابینہ ہوتی ہے. ون ہاؤس پارلیمنٹ. نیشنل اسمبلی یہ پارلیمنٹ کا ایک ہی ایوان تھا اور نیشنل اسمبلی یعنی اس وقت 1956 کے آئین میں سینٹ یعنی اپر ہاؤس نہیں تھا، صرف قومی اسمبلی تھی. اور اس قومی اسمبلی میں ارکان کی تعداد 300 تھی اور +10 اور 10 خواتین کی مخصوص نشستیں تھیں. نمائندگی کے لیے برابری کے اصول کو اپنایا گیا، اختیار کیا گیا، یعنی ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کو ایکول ریپرزنٹیشن دی گئی. جنرل نشستوں کے لیے جو براہ راست انتخاب کا طریقہ اپنایا گیا تھا، ڈائریکٹ الیکشن کا طریقہ اختیار کیا گیا تھا اور تمام لیجسلیٹو پاورز وہ قومی اسمبلی کے پاس تھی، یعنی قومی اسمبلی وہ صرف قانون سازی کر سکتی تھی. اسی کے ساتھ ساتھ صدر ہر بل کو ریٹرن بھی کر سکتا تھا، یعنی واپس کر سکتا تھا
مسترد کر سکتا تھا یا اس پر دستخط بھی کر سکتا تھا، اس کے پاس یہ اختیار تھا۔ عام اخراجات کے جو منیٹری بلز ہیں اس کے حوالے سے قومی اسمبلی کے پاس تمام اختیارات تھے، سوائے کانسولیڈیٹڈ فنڈ لسٹ پر۔ کانسولیڈیٹڈ فنڈ لسٹ پر قومی اسمبلی ووٹ نہیں ڈال سکتا، کیونکہ اسی کانسولیڈیٹڈ فنڈ سے صدر، ججز اور فیڈرل سروس کمیشن وغیرہ کی جو تنخواہ ہے وہ کانسولیڈیٹڈ فنڈ سے ادا کی جاتی تھی۔ اسی طرح قومی اسمبلی کا ایگزیکٹو پر کنٹرول تھا، کیونکہ قومی اسمبلی وہ ایگزیکٹو کا انتخاب کرتی ہے، پرائم منسٹر کا الیکشن کے ذریعے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے سوالات پوچھ سکتی ہے، ان کو کنٹرول کر سکتی ہے، اور اسی طرح ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے سے ایگزیکٹو کو ریموو بھی کر سکتی ہے۔ تو قومی اسمبلی کے پاس اختیارات زیادہ تھے اور وہ ایگزیکٹو کو کنٹرول کر سکتی تھی۔ دوسرا آئین کا جو فیچر تھا وہ یہ تھا کہ فیڈرل سسٹم، یعنی پاکستان وفاقی سسٹم تھا، اس میں جو مرکزی حکومت تھی، سینٹرل گورنمنٹ، اور اسی طرح چاروں صوبوں میں پروونشل گورنمنٹس تھی، اور کچھ اختیارات صوبوں کے پاس تھی اور کچھ اختیارات وہ فیڈرل جو سینٹرل گورنمنٹ ہے اس کے پاس تھی۔ تو کنسٹیٹیوشن نے 3 لسٹ پرووائڈ کی تھی، فیڈرل، پروونشل اور کنکورنٹ۔ فیڈرل لسٹ میں وہ چیزیں تھی جس کے بارے میں جو فیڈرل اسمبلی ہے، نیشنل اسمبلی ہے، وہ لیجسلیشن کرتی تھی۔ اس میں اگر ہم آج کل دیکھیں تو فیڈرل لسٹ میں مواصلات ہے، ڈیفنس ہے، اسی طرح جو موٹر وے پولیس ہے، اسی طرح جو فارن افیئرز ہے، دیگر ادارے ہیں، محکمے ہیں۔ اور پروونشل میں اگر ہم دیکھ لیں تو ہیلتھ ہے، زراعت ہے، اسی طرح تعلیم ہے، پولیس ہے، دیگر جو ادارے ہیں۔ اور کنکرنٹ لسٹ میں وہ آئٹمس تھی جس پر قومی اسمبلی بھی قانون سازی کر سکتی تھی اور صوبائی اسمبلی بھی۔ پاکستان میں اس وقت 2 صوبے تھے، ایک مشرقی پاکستان اور دوسرا مغربی پاکستان۔ پھر ہم پروونشل سٹرکچر کی بات کریں تو صوبائی سطح پر ایک الیکٹڈ اسمبلی ہوتا تھا، آج بھی ہے، ہر صوبے میں منتخب اسمبلی ہے، اور یہاں پر بھی پارلیمانی نظام ہے، اور جس میں گورنر کے پاس گورنر جو ہے نا وہ پورے صوبے کا سربراہ ہوتا ہے، نامینل برائے نام سربراہ ہوتا ہے گورنمنٹ کا، اور حقیقی اختیارات وہ چیف منسٹر اور اس کے کابینہ کے پاس ہوتی تھی، اور آج بھی ہے۔ سینٹر کے پاس زیادہ اختیارات تھے اور کچھ ایمرجنسی پاورز بھی تھے، اور یہ ایمرجنسی پاورز وہ کب یوز کرتے تھے؟ جب سیکیورٹی تھریٹ ہوتا یا اکنامک لائف وہ انڈر تھریٹ تھا، بیرونی خطرات کی وجہ سے یا اندرونی وجوہات کی وجہ سے۔ دوسرا، جب صوبوں میں کنسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا ہو جائے تو اس دوران صوبہ جو ہے مرکز جو ہے نا وہ صوبے کو کنٹرول کرتا ہے، گورنر راج لگتا ہے۔ پھر جو انڈیپینڈنٹ جوڈیشری، سینٹرل لیول پر جو ہائیسٹ کورٹ تھا وہ سپریم کورٹ تھا، اور پھر صوبوں میں ہائی کورٹس اور پھر ماتحت عدالتیں قائم کی گئی۔ جو اعلیٰ عدالت ہے ان کے پاس یہ اختیار بھی تھا کہ وہ آئین کی تشریح کریں، جیسا کہ سپریم کورٹ آئین کی تشریح کرتی ہے۔ اسی طرح گورنمنٹس کے درمیان جو اختلافات ہوتے، جو ڈسپیوٹس ہوتے اس کو سنتے ہیں۔ مثال کے طور پر صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت کے درمیان کچھ تنازع ہو تو اس کا فیصلہ عدالت کرتی ہے، یا ایک صوبے یا دوسرے صوبے کی درمیان جو تنازع ہو اس کا فیصلہ وہ ہائی کورٹ جو ہائر کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، وہ کرتی ہے۔ اسی طرح جو عدالتیں ہیں وہ شہریوں کی قانونی جو حقوق ہے اس کے ضمانت بھی کرتے ہیں، محافظ ہوتے ہیں۔ They were guardians of the legal rights of the citizen۔ 5واں فنڈامنٹل رائٹس، جو سول اور سیاسی حقوق تھے لوگوں کے، جو اسی آئین نے لوگوں کو سیاسی اور معاشرتی حقوق دی، جو سماجی حقوق ہے، لیکن یہ ایمرجنسی کے دوران یہ اختیارات جو ہے نا وہ یہ حقوق وہ معطل کیے جا سکتے تھے۔ ڈائریکٹیو پرنسپل آف اسٹیٹ پالیسی، یہ وہ اصول تھے جو کہ پالیسی سازی کے لیے رہنما اصول فراہم کرتے تھے، اور اسی طرح قرارداد مقاصد کے اصول کو آئین میں شامل کیا گیا بطور پریمبل، تمہید، اور دیگر اصول بھی تھے جس میں اسلامی جو پریکٹسز ہے، لوگوں کی فلاح و بہبود، نان ڈسکریمنیشن، کسی کے ساتھ امتیاز نہیں کیا جائے گا، اور اسی طرح بنیادی ضروریات کی فلفلمنٹ کے حوالے سے جو یقین دہانیت تھی، وہ اصول بھی اس آئین میں شامل تھے ایز اے ڈائریکٹیو پرنسپل۔
ڈائریکٹو پرنسپل کا مطلب ہوتا ہے ہدایتی اصول. اسلامک کریکٹر. ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا اور قرارداد مقاصد کو آئین کے پریمبل کے طور پر رکھا گیا. دیگر اسلامی شرکیں وہ بھی ڈائریکٹو پرنسپل کے حصے تھے, ہدایتی اصول کے حصے تھے. اور یہ بھی کہا گیا کہ اسلامی اصول اور تعلیمات کے منافی کوئی بھی قانون نہیں بنایا جائے گا, اور جو موجودہ قوانین ہے وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق لایا جائے گا. اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ کمیشن وہ اپوائنٹ کیا جائے گا تاکہ وہ موجودہ قوانین کو اسلامی تعلیمات کے مطابق لا سکے. اب ایک قانون اسلامی ہے یا اسلامی نہیں, اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ تو اس کا فیصلہ وہ قومی اسمبلی ہی کرے گا. اور یہ معاملہ جوڈیشری کے پاس بھی لیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی قانون اسلام کے منافی ہو تو کوئی شخص عدالت جا کر وہ معاملہ اٹھا سکتا ہے وہاں پہ. اسلام کو ریاست کا جو مذہب ہے وہ قرار نہیں کیا گیا. بعد میں اس کو اسلام کا جو ریاست کا مذہب ہے اسلام, جیسا کہ 1973 میں پاکستان کا جو سرکاری مذہب ہے وہ اسلام ہے, لیکن اس دوران اسلام وہ سرکاری مذہب نہیں تھا. جو اسلامی ورثہ ہے اور اسلامی روٹس ہے, اسلامک روٹس, وہ جو گورننس کے حکمرانی کے جو جدید تصورات ہیں اس کے ساتھ کمبائن کیا گیا اور ایک ماڈریٹ پولیٹیکل سسٹم اختیار کیا گیا. ورکنگ آف دا کانسٹیٹیوشن. اس آئین کے نپاس کے بعد الیکشن نہیں ہوا تھا اور آخر کار یہ آئین 7 اکتوبر 1958 کو منسوخ کیا گیا, اور یہ آئین 23 مارچ 1956 سے لے کر 7 اکتوبر 1958 تک نافذ العمل تھا. اس کے بعد جب ایوب خان نے مارشل لا لگایا تو یہ آئین منسوخ ہوا. یہ آپ کا لیکچر جو چیپٹر 19 ہے, اور اس میں اگر آپ کو کچھ مشکل ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.